पहले नंबर पर किसकी बारी है? पढ़ने की। پہلے نمبر پہ ساجی سعید بھائی کی غالباً باری ہے. شروع کریں گے. اسامہ بھائی وہاں سے شروع سے پڑھنا ہے حاضہ درہم سے. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضہ درہم، حاضہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اسم پہل حرف میں سے اسم ہے، علامت اسم یہ اسم اشارہ ہے، مفرد اور اس میں معرب مبنی میں سے مبنی ہے. مبنی کی پھر دو قسمیں، مبنی اصل اور غیر اصل. تو یہ مبنی غیر اصل ہے، اور مبنی غیر اصل کی پھر اس میں یہ اسم غیر متمکن ہے. اور اسم غیر متمکن کی قسم حاضہ اس میں اشارہ ہے، یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور معرفہ ہے، اور اس میں واحد تسنیہ جمع میں یہ واحد ہے. درہم مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے، علامت اسم اس کے آخر اس پہ تنوین ہے، اور یہ معرب مبنی میں سے یہ معرب ہے کیونکہ یہ اسم متمکن ہے، ترکیب میں واقع ہے. اور یہ اس میں معرفہ نکرہ میں سے یہ نکرہ ہے، واحد تسنیہ جمع میں یہ واحد ہے، اور مذکر مؤنث میں سے مذکر ہیں، اور اس کی پہلی قسم مفرد منصرف صحیح ہے. پورا بنے گا حاضہ درہم مفرد مرکب میں سے مرکب بنے گا، اور مرکب کا پھر دو قسمیں، مرکب مفید اور غیر مفید میں سے مرکب مفید بنے گا. مرکب مفید کی پھر دو قسمیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشئیہ میں سے یہ جملہ خبریہ بنے گا. جملہ خبریہ کی دو قسم، پھر اس میں جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ میں یہ جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا. اس کا جو پہلا جز حاضہ ہے یہ مبتدا، اور دوسرا درہم اس کا اشارہ الیہ اس کا خبر اس کا. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. حضرت آخر تک میں نے پڑھنا ہے، جس سے پہلے پڑھتے رہتے ہیں. جی جی سعید بھائی جی. پڑھیں. ٹھیک ٹھیک. ذالک مثلہم، ذالک مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، علامت اسم اس کا یہ کہ یہ اسم اشارہ ہے، اور یہ اس میں معرب مبنی میں سے مبنی ہے، اور مبنی کی پھر دو قسمیں، مبنی اصل غیر اصل میں سے مبنی غیر اصل ہے، اور یہ اسم غیر متمکن ہے، اسم اشارہ ہے، مذکر ہے اور معرفہ ہے، اور اس میں واحد تسنیہ جمع میں یہ واحد ہے. مثلہم مثلہم اس میں مثلہم اس میں مثلہم اس میں مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، مثلو کا ہوگا. اور پھر یہ اس میں معرب مبنی میں سے اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، علامت اسم یہ مضاف ہے. یہ مضاف بنے گا، یہ فعل تو نہیں بن رہا ہے بھائی اسامہ، یہ اسم بنے گا نا یہ. جی. اسم ہے، اور اس میں معرب مبنی میں سے یہ مبنی ہے، معرب مبنی میں سے یہ معرب ہے، اور معرب کی پھر دو قسمیں، اس میں یہ معرفہ نکرہ میں سے یہ نکرہ ہے، واحد تسنیہ جمع میں سے یہ واحد ہے، مذکر مؤنث میں سے یہ مذکر ہے، اور یہ مفرد منصرف صحیح ہے. اور جو ہم ضمیر ہے مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے، علامت اسم یہ ضمائر ہے، معرب مبنی میں سے مبنی ہے، مبنی غیر اصل ہے، اور مضمرات میں سے ہے، اور ضمیر مجرور متصل ہے، اور اس میں جمع ہے، معرفہ ہے، واحد تسنیہ جمع میں سے یہ جمع ہے، مذکر مؤنث میں سے یہ مذکر ہے. تو اس کی ترکیب کچھ یوں بنے گی، پورا ملا کر ذالک مثلہم مفرد مرکب میں سے مرکب، اور مرکب کا پھر دو قسمیں، مرکب مفید اور غیر مفید میں سے مرکب مفید ہے. مرکب مفید کی پھر دو قسمیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشئیہ میں سے جملہ خبریہ بنے گا. جملہ خبریہ کی پھر دو قسمیں، جملہ اسمیہ خبریہ، فعلیہ خبریہ میں سے جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا. اور پھر اس کا یہ پورا بنے گا، ذالک کا مبتدا ہو جائے گا، مثلہم مضاف مضاف الیہ مل کر اس کے لیے خبر ہو جائے گا. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. پھر حاضہ ناقۃ اللہ، حاضہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، علامت اسم یہ اسم اشارہ ہے، معرب مبنی میں سے یہ مبنی ہے، مبنی غیر اصل ہے، اسم غیر متمکن ہے،
یہ معرفہ ہے نکرہ ہے. سامعی آپ پڑھ رہے ہیں؟ ذالک ابتدا مثل مضاف ہم ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مشار الیہ خبر ابتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ یعنی ذالک کا اسم اشارہ مثل ہم مشار الیہ. اب یہاں سوال ہے ایک، یہ جو حاضہ ہے حاضہ درہم، دوسرا ہے ذالک مثل، یہ حاضہ بھی اسم اشارہ ہے اور ذالک بھی. حاضہ یہ اسم اشارہ کی کون سی قسم ہے؟ حضرت یہ حاضہ اسم اشارہ کی قسم جو ہے یہ جو قریب ہو، اور ٹھیک. ذالک جو درمیانے فاصلے پہ ہو. دور والے فاصلے پہ مذکر. دونوں مذکر کے لیے ہیں. اچھا دور کے لیے، ہاں ذالک اور ذالک. ہاں یہ بھی ساتھ بتاتے جائیں. جی جی حضرت انشاءاللہ. تو حاضی ہی اس میں اس کی تمرین کر رہے تھے. مالا مبنی میں سے مبنی ہے، مبنی غیر اصل ہے، اس میں غیر متمکن ہے. اس میں معرفہ نکرہ میں سے معرفہ ہے. مذکر مونس میں سے مونس ہے. اور اس میں پھر یہ اس کا واحد تثنیہ جمع میں یہ واحد ہے. ناقۃ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے. اچھا حاضی ہی یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ یہ مونس کے لیے ہے. ناقۃ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے. علامت اسم یہ مضاف ہے. معرب مبنی میں سے یہ معرب ہے کیونکہ یہ اس میں متمکن ہے، ترکیب میں واقع ہے. اور اس میں معرفہ نکرہ میں سے یہ نکرہ ہے. مذکر مونس میں سے یہ مونس ہے. اور واحد تثنیہ جمع میں سے یہ واحد ہے. اور مفرد منصرف صحیح ہے. مونس کی علامت بھی بتا دیں. مونس کی علامت اس میں تیتانیس ہے. تیتانیس اس کے آخر میں. لفظ اللہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے. علامت اس میں عالم ہے. معرب مبنی میں سے یہ معرب ہے. معرفہ نکرہ میں سے معرفہ ہے. واحد تثنیہ جمع میں یہ واحد ہے. مذکر مونس میں سے مذکر ہے. اور مفرد منصرف صحیح ہے چونکہ ترکیب میں واقع ہے اس لیے اس متمکن ہے. اور مفرد منصرف صحیح ہے. حاضی ناقۃ اللہ پورا بنے گا. حاضی اسم اشارہ، ناقۃ اللہ اچھا مفرد مرکب میں سے حاضی پورا بنے گا جملہ. مفرد مرکب میں سے مرکب بنے گا. مرکب کے پھر دو قسمیں، مفید اور غیر مفید میں سے مرکب مفید بنے گا. اور مرکب مفید کی پھر دو قسمیں، جملے خبریہ اور جملے انشئیہ میں سے جملے خبریہ بنے گا. جملے خبریہ کی پھر دو قسمیں، جملے اسمیہ خبریہ اور فعلیہ خبریہ میں سے جملے اسمیہ خبریہ بنے گا. اور اس کی ترکیب کچھ یوں ہوگی: حاضی اسم اشارہ، ناقۃ اللہ مضاف الیہ مل کر یہ بن جائے گا مشار الیہ. تو یہ پہلا جز کا بن جائے گا مبتدا، دوسرا خبر بن جائے گا. مضاف الیہ مل کر خبر ہو جائے گا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. زانے کا برہانہ نے، زانے کا مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے. علامت اسم یہ اس میں اشارہ ہے. معرب مبنی میں سے یہ مبنی ہے. مبنی غیر اصل ہے. مبنی غیر اصل ہے. اور اس میں پھر یہ اس میں اشارہ ہے. اس میں اشارہ یہ تثنیہ کے لیے استعمال ہوا ہے. اور اس میں یہ دو اس کے تثنیہ کے لیے. اور اس میں زانے کا جب یہ دور ہو، دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. درمیانے فاصلے کے لیے. درمیانے فاصلے کے لیے جب استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، درمیانے فاصلے کے لیے استعمال ہوا ہی ہے. زانے کا معرفہ نکرہ میں سے معرفہ ہے. اور یہ تثنیہ تو اس کا ہو گیا، تثنیہ ہے اور مذکر ہے. برہانان، برہانان یہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. اسم یہ پورا بنے گا ایک ساتھ. برہانان مفرد مرکب میں سے مفرد ہے. اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے. اور علامت اسم اس کا تثنیہ ہونا ہے. ٹھیک ہے، معرب مبنی میں سے یہ مبنی ہے. معرب مبنی میں سے یہ بن جائے گا معرب کیونکہ یہ اسم متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے. اور یہ اس میں معرفہ نکرہ میں سے یہ بن جائے گا نکرہ. یہ معرفہ نکرہ میں سے نکرہ ہوگا. اور مذکر مونس میں سے مذکر ہے. اور واحد تثنیہ جمع میں تثنیہ ہے. اور اس متمکن ہے. اور اس متمکن کے اعراب کے لحاظ سے اس کی جو قسم ہے یہ تین قسم ایک ہی کیٹیگری میں ہے، جس میں سے ثنا ہے اور رجلان. ثنا ہے جیسے رجلان، اور کلا و کلیہما
किलाहुमा व किलाहुमा और इसनान, इनका हालत रफ़ा इनका अलिफ के साथ है, और हालत नसब और जर इनका नून माकबल या माकबल मफ्तूह के साथ है, रजुलैन जैसे। तो ये इसके आराब होंगे। पूरा बनेगा इसका ज़ाने का बुरहानाने, मुफ़रद मुरक्कब में से मुफ़रद बनेगा, इसम पेल हरफ में से मुरक्कब बनेगा, और मुरक्कब की फिर दो किस्में, मुरक्कब मुफीद और गैर मुफीद में से मुरक्कब मुफीद बनेगा। मुरक्कब मुफीद की दो किस्में, जुमले ख़बरिया और जुमले नशइया में से जुमले ख़बरिया बनेगा। जुमले ख़बरिया की फिर दो किस्में, जुमले इस्मिया ख़बरिया और फ़ेलिया ख़बरिया में से जुमले इस्मिया ख़बरिया बनेगा। और इसकी तरकीब कुछ यूँ होगी, ज़ाने का इसका मुब्तदा हो जाएगा, इसमें इशारा मुब्तदा, बुरहानाने इसका मुशारन इले हो जाएगा, और इसके लिए ख़बर बन जाएगा मुब्तदा के लिए, तो मुब्तदा अपने ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। ये आगे तरकीब है, हाज़िही बिलियतु उज़्मा, बलियतु उज़्मा। ये हाज़िही मुफ़रद मुरक्कब में से मुफ़रद है, इसम पेल हरफ में से इसम है, इसमें इशारा है, इसमें इसमें इशारा है, फिर मारब मबनी में से मबनी है, मबनी गैर असल है, इसमें गैर मुतमक्किन है, इसमें इशारा है, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ है जबकि वो करीब हो, और मुअन्नस है, तस्निया है, और मारिफा है। बलियत तो मुफ़रद मुरक्कब में से मुफ़रद है, इसम पेल हरफ में से ये इसम है। बलियत तो अच्छा बलियत उस्मा, बलियत तो उस्ताद जी, इसम तो है इसमें, इसम की अलामत क्या होगी इसमें? ये बलियत तो मौसूफ इसका सिफ्त क्या माना बनेंगे, बने? नहीं, मौसूफ मैं होंगे। अलामत इसम पूछ रहा हूँ, उस्मान भी इसमें। अच्छा, मौसूफ है, ठीक है। अलामत मौसूफ इसम, होना ये भी तो इसम ये इसम की तनवीन अलामत है ना। ठीक है, ठीक है। क्या तनवीन भी तनवीर नहीं है इसमें, आखिर में उस पर जम्मा है, मैंने एनलार्ज बलियतु किया है, हुआ है, अगर मुझे बलियतु है, बलियतु। तनवीन है, अच्छा, वलियतुन तनवीन है। आपको नजर, अच्छा बलियतुन है, ठीक है। अगर बलियतुन है तो फिर इसमें इसम की अलामत तनवीन है। फिर मारब मबनी में से ये मबनी है, तनवीन है, मारब है क्योंकि, बलियतुन तनवीन है, बलियतुन। ठीक है, ठीक है ज़रा, बलियतुन। अच्छा, ये इसमें मारब मबनी में से मारब है, क्योंकि इसमें मुतमक्किन है और तरकीब में वाक़या है, और ये मारिफा नकीरा में से बलियतुन। ये बलियतुन, ये कुछ ऐसा तो नहीं है कि बला का रहने वाला है, ये तो मनसूब तो नहीं है हज़रत, ये मनसूब है क्या? ये का माना पता नहीं क्या बनेगा, इस साथी को है ज़हन में? बड़ी बड़ी मुसीबत, बला या बड़ी मुसीबत, मुसीबत। मुसीबत या बला। अच्छा, बलियतुन मुसीबत या बोला, ठीक है। तो ये नकेरा है, और फिर ये मुअन्नस है, क्योंकि ये इसमें अलामत तानीस ता इसमें मुतहल्लिक, इसमें तय बोलता आखिर में है, और ये उसमें वाहिद तस्नीया जमे में ये वाहिद है, और मुफरद मुनसरिफ से ही बनेगा ये। उज़्मा, उज़्मा मुफरद मुरक्कब में से मुफरद है, और इसम फ़ेल हरफ में से ये बनेगा इसम, और अलामत इसम ये अ, अलामत इसम ये इसमें मनकूस बनेगा। इसमें मनकूस, इसको हम कह सकते हैं कि इसमें मनकूस है, ताई या मकसूरा, इसमें क्या? ताई हाँ, मकसूरा, ताई मकसूरा। ताय मकसूरा में, ताय मकसूरा है क्या इसमें? उज़्मा की बात कर रहा हूँ भाई निज़ामुद्दीन साहब। इसमें मकसूर। जी, होबला, उज़मा, होबला, हुस्ना, ये सारे ताई मकसूरा। अलिफ मकसूरा ना, अलिफ मकसूरा, अलिफ मकसूरा का हो ना भाई निज़ामुद्दीन, हाँ, अलिफ मकसूरा। ताय मकसूरा तो नहीं कहलाते ना ये। जी जी, हाँ हाँ हाँ, अलिफ ठीक मकसूरा, ठीक है। हाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया इस पर, आपने ता कहा ना तो उस पर, ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो उज़्मा ये लेकिन इसमें इसम की अलामत हम क्या कहेंगे इसमें? यही कहेंगे कि ये ताय जो अलिफ ये मकसूरा आखिर मौसूफ में है, लेकिन सिफत, हमने तो, मौसूफ सिफत सईद है, भाई, अलामत मौसूफ तानीस। सिफत है, सईद अलामत मौसूफ तानीस, सिफत और है, ये नाम भी है ना, मौसूफ नाम है, मौसूफ नाम सिफत। नाम हाँ आलम भी तो कह सकते हैं उसको, उज़्मा, अगर उज़्मा अलम भी होगा ना। तो गैर अजमी, अगर गैर अजमी कहे तो वैसे उसको कह सकते हैं। हाँ, उज़्मा ये अजीम से है, अजीम अज़म है इसका मादा। और ये
اسم تفضیل کا صیغہ ہے مؤنث کا صیغہ؟ یہ آپ نے پڑھا ہوگا صرف صغیر میں. جی جی حضرت پڑھا ہوا اس میں ضربا. تفضیل میں ہے ہاں ہاں، تو یہ اسی طرح اسی وزن پہ ہے. لیکن حضرت میں سوال میرا یہ کہ اس میں ہم اس کو اسم کی علامت میں کیا کہیں گے؟ جو الف مقصورہ ہے یہی کہیں گے یا کچھ اور کہیں گے اس میں؟ استاد جی بتا تو رہے ہیں کہ اس میں تفصیل. اس میں تفضیل، اس کی مطلب اسم کی علامت تو ہم نے نہیں پڑھی نا. پھر اسم کی علامت اس میں تفضیل ہم نے مطلب نہیں پڑھا ہوا ہے. موصوف صفت کے سیغے میں آتا ہے یہ. بڑی بلا، بڑی مصیبت. ویسے یہ کیا کہے، اسم تفضیل بھی اسم کی علامات میں سے ہے. اسم تفضیل جتنے اسم تفضیل ہے سارے اسم. تانیث ہونا بھی استاد جی اسم کی علامت میں سے ہے نا، تانیث کی کوئی علامت پائی جانا. جی جی اور ہاں اس بالکل، میں جو ہم مقصورہ نے ہے پڑھی یہ اس اس میں کی تانیث کی علامت ہے. تانیث کی علامت میں بھی ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. چلو ہاں، اسم کی علامات میں سے کیا ہے؟ تانیث کی علامت اس میں الف اس میں یہ الف مقصور ہے نا آخر میں حضرت. یعنی اسم کی علامات میں سے آپ نے پڑھا ہے کہ یہ تانیث کی کوئی علامت پائی جائے تو وہ جی اسم ہے استاد جی، ایسے؟ جی استاد جی. نہیں، ایسا ہم ٹھیک. اس میں اسم کی علامت میں بھائی سعید صاحب جیسے استاد جی فرما رہے ہیں نا، ہم نے پڑھا تھا افعل التفضیل المذکر منہ اقول والمؤنث منہ قولا. یہ قولا کے وزن پہ عظما آ رہا ہے نا. تو استاد جی فرمایا کہ اس میں تفضیل میں مؤنث کا صیغہ ہے. میں اس میں تفضیل ہونا بھی تو اسم کی علامت ہے نا. مان بھائی ٹھیک ہے، باقی میں جیسے ابھی بھائی سمجھ اسامہ گیا ہوں، فرما لیکن رہے ہیں کہ وہ میرا سوال یہ تھا، میں اپنے آپ کو تھوڑا سمجھانا چاہ رہا تھا، سمجھنا چاہ رہا تھا چیزوں کو، کہ ہم نے تو یہ مثالیں نہیں پڑھی ہوئی ہے. یہ ہم نے جو پڑھی ہوئی ہے نا 10 علامات، اس میں وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی چیزیں. ابھی کلیئر ہو گیا، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، یہ اسم ہو گیا. پھر اس میں اس کا جو ہے اس کے اعراب بھی وہی ہو گئے جو اس میں متمکن والے اعراب ہے. اس کے اعراب پھر یہ ہوں گے اس کا علامت جو کتنی؟ حالت رفع اور جری تینوں حالتوں میں پھر یہ اسم مقصورہ یہ میری استاد جی کی بات سنیے. قبلہ والے اس میں میں عرض کر رہا ہوں، یہ تانیث کی علامتیں آتی ہیں؟ نہیں آتی حضرت. مجھے ذہن میں نہیں آ رہی حضرت. اسم جس کے الف 4 لام داخل علامات ہو، ہیں جس نا پہ جی. فتح نصب اور جر تینوں تقدیری ہی ہیں. اس میں اس الف مقصورہ کی تینوں تقدیری حالتیں ہیں. نہیں، میں عرض لیکن کر رہا علامت اسم ہوں تانیث نہیں کی حضرت، اس میں علامت. نہیں حضرت، اس میں نہیں ہے. الف مقصورہ اس کے آخر میں ہو یا الف ممدودہ اس کے آخر میں ہو تو وہ بھی مؤنث ہوتا ہے. الف مقصورہ یا الف ممدودہ. مان بھائی استاد جی پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے جو علامتیں پڑھی ہوئی اس میں تانیث علامت آ رہی ہے اس میں اسم کی، جس پہ الف لام داخل ہو، جس پہ حرف جر داخل ہو، آخر میں تنوین ہو، مثلا دلے ہو. جی جی اچھا ٹھیک ہو گیا. آپ اس کے جو ہے نا وہ اسم کی علامت، اسم تفضیل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. دوسرا جیسے آپ فرما رہے ہیں الف مقصورہ، کیونکہ اسم کی علامات میں آپ نے پڑھا ہے کہ تانیث کی علامت ہو تو وہ اسم ہے. اب اس میں تانیث کی علامت پائی جا رہی ہے جیسے کہ الف مقصورہ ہے، تو اس وجہ سے بھی اس علامت کی وجہ سے بھی یہ اسم ہے، یہ بھی اس میں علامت ہے. آگے چلیں. ٹھیک ہے حضرت. اس میں اچھا اس کا یہ پورا بنے گا مفرد مرکب میں سے مفرد بنے گا، مرکب بنے گا. مرکب کے پھر دو قسمیں، مرکب مفید اور غیر مفید میں سے مرکب مفید بنے گا. مرکب مفید کی پھر دو قسمیں، جملے خبریہ اور جملے انشئیہ میں سے جملے خبریہ بنے گا. جملے خبریہ کی پھر دو قسمیں، جملے اسمیہ خبریہ بنے گا پھر یہ. اور یہ حاضی ہی اس کا ہو جائے گا مبتدا، اس میں اشارہ. بلیت عظما اس کا بلیت ہو جائے گا موصوف، اور عظما اس کا صفت ہو جائے گا. تو موصوف صفت مل کر اس کا ہو جائے گا خبر، مشار الیہ خبر. مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. آگے ہے ہؤلاء. وقت ہو گیا ہے آپ کا. آگے کا ٹھیک ہے ضرور. ساتھی دوسرے سبق میں جائیں، تکرار کا اہتمام فرمائیں. سارے ساتھی تکرار کر کے آئیں، ٹھیک ہے؟ جی ان شاء اللہ کوشش کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ انشاءاللہ اللہ۔ حضرت جی صحیح انشاءاللہ انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم